مدینہ کیسے بنا اور اس کی پہل کہاں سے ہوئی۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے ما من نبی الا حج، ہر نبی نے حج کیا، بیت اللہ ہر نبی آیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ جب حج کرنے تشریف لائے اور واپسی کا راستہ ان کا یہی تھا، تو ان کے صحابہ میں 3 شخص تھے، ایک کا نام تھا قریظہ، ایک کا نام تھا قینقاع، ایک کا نام تھا نذیر، ذوات کے ساتھ۔ یہاں سے گزر رہے تھے تو وہ تینوں علماء تھے، وہ آپس میں کہنے لگے لگتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں آخری نبی آئیں گے، تو کیوں نہ ہم یہاں رہ جائیں۔ یہ جگہ کچھ بھی نہیں تھی، ایک وادی تھی بس، تو ہماری نسلیں یہاں رہیں گی، جب آخری نبی آئیں گے تو ان پر ایمان لے آئیں گے۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اجازت چاہی کہ ہم یہاں رہ جائیں، تو انہوں نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے رہ جاؤ۔ جب یہ والسماء ذات البروج میں جو واقعہ ہے کہ یہودی بادشاہ تھا یمن میں، جس نے عیسائی مذہب قبول کرنے پر آگ میں جلا دیا تھا لوگوں کو، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود۔ تو کچھ قبائل یہود وہاں سے خیبر گئے، بنو قریظہ یہاں آباد ہو گئے۔ جب قوم سبا پہ عذاب آیا تو اس کے 13 نبی ان کے پاس آئے ان کو سمجھانے کے لیے، وہ نہیں مانے۔ تو وہ ڈیم میں نے دیکھا تھا یمن میں، جب میں گیا تھا 8 گھنٹے کا سفر کر کے میں وہاں پہنچا تھا، اور راستے میں قبائلی لڑائیاں، جگہ جگہ وہ کلاشن کوفیں، بڑا خوفناک ماحول تھا، لیکن میں نے کہا دیکھنا ضرور ہے۔ وہ جا کے ڈیم دیکھا، جو نہریں نکالی تھیں وہ دیکھیں، تو وہاں سے یمنی قبیلے 2 وہ نکل پڑے کہ لگتا ہے کچھ ہونے والا ہے۔ ایک کا نام اوس تھا اور دوسرے قبیلے کے سردار کا نام خزرج تھا، دونوں بھائی تھے۔ تو وہ چلتے چلاتے وہ یہاں مدینے میں آ کے آباد ہو گئے۔ جب یمن کا ایک بادشاہ تھا تبع، اس نے مدینے پہ آگے شام پر حملہ کرنا تھا، مدینے پہ جب وہ اٹیک کرنے لگا تو یہود کے علماء نے اس سے کہا یہاں آخری نبی آنے والا ہے، یہاں یہ کام نہ کرو، تمہیں نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس نے پھر نا اپنی فیملی میں سے، اپنے شاہی خاندان سے ایک خاندان کو یہاں مدینے میں آباد کر دیا، اور ایک تحریری خط بھی لکھ دیا، وہ اشعار پر مجھے یاد تھے لیکن اب بھول گئے، کہ میں اس آخری نبی پہ ایمان لایا۔ تو وہ جس فیملی کو یہاں چھوڑ کر گئے تھے، اس کے مہمان بنے میرے نبی ابو ایوب انصاری، طبہ کی چھوڑے ہوئے خاندان میں سے تھے۔ اس وقت کی دعا کو اللہ نے یہ آنر دیا کہ ابو ایوب کے مہمان بنے ہمارے نبی۔ تو اوس و خزرج کو آپس میں لڑا کر یہ تینوں یہودی قبیلے مال بناتے تھے، ان کو سود پہ پیسے دیتے تھے، ان سے یہ مال بناتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کو مبعوث فرمایا، تو 10 سال ہو گئے آپ کو دعوت دیتے، کوئی ایمان نہیں لایا سوائے 150 آدمی۔
تو نبوت کے 10ویں سال آپ مینا میں حج کے دنوں میں مینا میں گشت کرتے تھے، جیسے ہم تبلیغی دوست گشت کرتے ہیں۔ تو کوئی میری بات سن کے مان لے آئے، تو ایک جگہ سے گزرے تو کچھ لوگ نوجوان وہاں بیٹھے ہوئے آگ روشن کر کے ذرا روشنی کے لیے بیٹھے ہوئے۔ آپ نے دیکھا سارے نوجوان ہیں، تو آپ ان کے پاس گئے، میری بات سنو گے؟ وہ کہنے لگے تم کون ہو؟ کہا میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور کہنے لگے یار وہ یہودی باتیں کرتے ہیں کہ ایک نبی آنے والا ہے، کہیں یہ وہ نہ ہو؟ تو آؤ اس کی سنیں۔ تو وہ تھے ابو الحسن بن تیہان، عبداللہ بن رواحہ، سعد بن الربیع، اسعد بن زرارہ، نعمان بن حارثہ، یہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ان کو دعوت دینی شروع کی، قرآن آپ کیا تھے؟ قرآن سناتے تھے۔ اور عبادہ بن سامت چھٹے تھے، وہ کہنے لگے ہوا یہ کلام تو انسانوں والا نہیں ہے، یہ وہی نبی لگتا ہے، چلو پہل کرو۔ تم 6 نے کلمہ پڑھ لیا، آپ اتنے خوش ہوئے، تو کہنے لگے اگلے سال ہم آئیں گے۔ تو اگلے سال آپ نے مینا میں ان سے ملاقات کی، تو 12 لوگ تھے، ان میں یہ 6 پورے نہیں تھے، 3-4 یہ تھے اور باقی دوسرے لوگ تھے، 12 تھے، جس کو بیعت عقبہ الاولیٰ کہتے ہیں، پہلی بیعت۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اب اگلے سال آئیں گے۔ تو مینا تو اب انہوں نے سارا حاجیوں کے لیے پہاڑ ہٹا دیے، تو ترکوں نے وہاں ایک مسجد بنا دی تھی، وہ نظر آتی ہے پرانی طرز کی۔ یہ وہ جگہ ہے جو پہاڑوں میں ایسے گھری ہوئی تھی، اور اس میں وہ خفیہ طور پہ رات کو چپکے سے اٹھ کے جمع ہوئے۔ ان کے سرداروں کو بھی نہیں پتا کہ یثرب کے کچھ لوگ ادھر گئے ہیں۔ تو آپ کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا۔ تو پہلے حضرت عباس نے بات کی، دیکھو بھائی یہ میرا بھتیجا ہے، وہ ابھی انہوں نے ایمان نہیں لائے تھے، ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کے دشمنوں سے اس کو بچا رہے ہیں، اگر اسے لے جا کر اس کی حفاظت کر سکتے ہو تو پھر لے جاؤ، اور اگر نہیں کر سکتے تو ابھی چھوڑ دو۔ تو اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ، وہ جو پہلی بیعت میں شریک تھے، اجازت ہے میں جواب دوں؟ اور آپ کے چچا کی اس میں کوئی توہین بھی نہیں ہو؟ انہوں نے کہا کہو۔ تو وہ کہنے لگے عباس چوڑیاں ہم نے بھی کوئی نہیں پہنی ہوئی، نحن ابناء الحرب کابرا عن کابر، ہم نسل در نسل جنگجو لوگ ہیں۔ وہ آپس میں جو لڑ رہے تھے 300 سال سے، ہم نسل در نسل جنگجو لوگ ہیں، اور ہم کبھی پیٹھ پھیرنے والے نہیں ہیں۔ اور تم جانتے ہو کہ جسے قوم ٹھکرا دے اسے ہم قبول کر کے اپنا سردار بنائیں، یہ عرب کی ثقافت میں کتنی مشکل چیز ہے۔ تو اگر ہم نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا ہے تو آگے بھی ہم حفاظت کر کے دکھائیں گے۔ تو
کہنے لگے یا رسول اللہ کیا شرائط ہیں آپ نے فرمایا تطیعون فی المنشط والمکرہ، ہر حال میں میری اطاعت کرو گے، جی چاہے یا نہ چاہے، خوشی کے ساتھ یا ناگواری کے ساتھ میری مانو گے، تنفقون علی فی العسر والیسر، تنگی میں اور خوشحالی میں میرے اوپر خرچ کرو گے، تمنعوننی کما تمنعون ابناءکم و اولادکم، میری حفاظت کرو گے جیسے اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتجاہدون فی سبیل اللہ، امر بالمعروف کرو گے، نیکی پھیلاؤ گے، برائی مٹاؤ گے، جہاد کرو گے، ولا تخافون فی اللہ لومۃ لائم، اور اللہ کے معاملے میں کسی کی لان تان کی پرواہ نہیں کرو گے، 5 شرط۔ تو انہوں نے کہا یہ ہم تیار ہیں۔ اسد بن زرارہ نے کہا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیں، بیعت ایسے ہوتی تھی۔ تو ایک صحابی ہیں ان میں سے، مدینے والوں میں سے، ان کا نام بھی عباس ہے، لیکن عباس بن مرداس، یہ عباس بن عبد المطلب تھے، وہ عباس بن مرداس۔ پہلے سوچ لو کہ اگر ہاتھوں میں ہاتھ دے رہے ہو اس بندے کے تو تم پر پورا عرب حملہ کرے گا، اور تمہاری عورتیں بیوہ ہوں گی، تمہارے بچے یتیم ہوں گے، تمہارے مال لوٹے جائیں گے اور تمہارے اوپر قبضے کیے جائیں گے۔ اگر برداشت کر سکتے ہو بسم اللہ کرو، اگر نہیں کر سکتے ہو یہ سب ہونے والا ہے تو پھر ابھی چھوڑ دو۔ تو ابو الحسن بن تیہان نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ جیسے عباس کہہ رہا ہے ہمارا بھائی، یہ سب کچھ ہمارے ساتھ اگر ہو جائے تو ہمیں ملے گا کیا؟ تو آپ نے فرمایا تمہیں جنت ملے گی۔ اب پھر تو کوئی سوچنے کی بات ہی نہیں۔ تو اسد بن زرارہ، ابو الحسن بن تیہان، دونوں میں ہوئی دوڑ کہ کون پہلے ہاتھ دیتا ہے۔ تو زیادہ یہ کہتے ہیں کہ ابو الحسن بن تیہان کا ہاتھ پہلے پڑ گیا، اسد بن زرارہ تھوڑا سا پیچھے رہ گیا، تو انہوں نے بیعت کی، پھر سب نے بیعت کی۔ حضرت ام منی اور ام عمارہ بھی آگے بڑھیں، کہا نہیں میں عورتوں کو ایسے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتا، تمہاری ویسے ہی بیعت ہوگی۔ تو عبداللہ بن رواحہ کہنے کہ یا رسول اللہ کر دیں حملہ مکے پر ہم؟ آپ نے کہا نہیں، ابھی مجھے اس کا حکم نہیں ہوا، ابھی تم خاموشی سے چلے جاؤ۔ وہ گئے تو شیطان نے پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر ایک زوردار آواز لگائی، مکے والوں تمہارے خلاف یثرب والوں نے سازش کر دی۔ یہ آواز قریش نے سنی اپنے کانوں کے ساتھ۔ تو جب صبح ہوئی تو انہوں نے مدینے کے سردار بلا لیے، ابھی کیا سازش کرو، کیا سازش کرو؟ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سارا کام تو نوجوانوں نے کیا۔ تو وہ کہنے کی کون سی سازش؟ کہا بات آواز آئی، ہم نے سنی کہ ہمارے خلاف تم لوگ سازش کر رہے۔ کہا ایسی تمہارے کان بج گئے ہوں گے، کچھ بھی نہیں، ہم تو کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں۔ تو چلتے وقت صحابہ مدینے والوں نے کہا یا رسول اللہ پھر اب آئیں نا ہمارے پاس۔ آپ نے کہا جب اللہ کا حکم آئے گا تو میں آ جاؤں گا۔ تو اس حج کے بعد آپ نے ہجرت کی اجازت دی، تو صحابہ نکلنے لگے، ایک دو، کوئی چھپ کے کوئی کھل کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو زرہ پہنی اور ہتھیار سجائے اور بیت اللہ کا طواف کیا، اور کہنے لگے جو یہ چاہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں اور بیوی اس کی بیوہ ہو جائے تو آ جائے، میں جا رہا ہوں۔ کسی کو جرت نہیں ہوئی اٹھنے کی، سورے سے دم بخود۔ تو ابو بکر صدیق نے اجازت مانگی تو کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کیا میں آپ کے ساتھ ہوں؟ آپ نے کہا ہاں۔ تو وہ رونے لگے۔ تو
27 सफ़र नबूवत का 13वां साल, 27 सफ़र नबूवत का 13वां साल आप हज़रत अबू बकर के पास आए कि, और ये जुमरात का दिन था कि आज मुझे हिजरत की इजाज़त मिल गई है। तो वो कहने लगे या रसूलल्लाह, मैंने एक ऊँटनी पाल के रखी है, इस दिन के लिए वो मैं आपको गिफ्ट करूँगा, जिस जो मशहूर ऊँटनी कसवा। तो आपने कहा नहीं, मैं गिफ्ट नहीं लूँगा, मैं पैसे अदा करूँगा, ये अल्लाह का रास्ता है। तो इधर कुरैश का आपस में मशवरा हो रहा था, भाई हम इस तंग हो गए शख्स से, तो उसका किस्सा निपटाएं, क्या करें। कोई कहे इसको कैद कर दो, तो शैतान भी बीच में बैठा हुआ था इंसानी शक्ल में, इब्लीस। तो कोई कहे इसे कैद कर दो, बनो हाशिम खड़े हो जाएंगे। कोई कहे इसे मक्के से निकाल दो, का या दूसरी जगह डेरा लगा के अपना काम शुरू कर दो। तो किसी तजवीज़ पे इत्तेफाक नहीं हो रहा था। तो शैतान ने कहा एक तजवीज़ मेरी भी है। तो क्या कहा, हर कबीले से एक आदमी लो और इसके घर का घेरा डाल दो, तो जब सुबह निकले तो सारे मिल के कत्ल कर दो, तो फिर किसी एक पर इल्ज़ाम नहीं आएगा, तो बनु हाशिम सबसे तो नहीं लड़ सकते। हाँ यार, तूने सही बात की। ने हज़रत अली को अपने बिस्तर पर सुलाया। सितंबर का महीना था, गर्मी थी, तो बाहर आप सहन में चारपाई थी, तो उन्होंने अपने ऊपर चादर ले ली और आप बाहर निकले और मुट्ठी रेत की ली और वजालना मिन बैन ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। हमने उनके आगे भी दीवार खड़ी कर दी, पीछे भी दीवार खड़ी कर दी, वो अंधे हो गए और ऐसे फेंकी, वो सबकी आंखों में पड़ी और थोड़ी देर के लिए सबको नज़र आना बंद हो गया, आप आराम से निकल गए। तो शैतान ने शोर मचा, ओ निकल गया निकल गया। तो उन्होंने देखा तो आगे हज़रत अली सोए हुए थे, कहा नहीं निकला नहीं निकला, वो पड़ा हुआ है। एक ने उठा के पत्थर मारा, हज़रत ने हाई की, दूसरा पत्थर मारा, उनका आए, तीसरा, 3-4 पत्थर पड़े तो उनकी आवाज़ निकली। खैर वो मुतमईन हो गए, ऐसा नहीं है। आप अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के घर गए, तो वहाँ से ये 27 की रात है और शब जुमा है, जुमा की रात। आप चले गार सौर, ये गार सौर, अबू बकर ने कहा या रसूलल्लाह, आज के दिन के लिए मैंने एक जगह तलाश की हुई है, तो हम वहाँ चलते हैं, जब हमारी तलाश रुक जाएगी फिर हम निकल जाएंगे। तो इधर मदीना, इधर गार सौर, ऐसे तो बहुत ऊंचा पहाड़ है। तो हमारे नबी पंजों पे चल रहे थे, ऐसे पाँव नहीं रख रहे थे कि उस ज़माने में खोजी होते थे जो पाँव का निशान पहचान के और आखिर तक पहुंच जाते थे। हमारे दादा के भाई का ऊँट गुम हुआ था जब कच्ची सड़कें थीं, तो वो उसके पीछे चलते चलते चलते, गांव का पता है ना, डेरा गाजी खान पहुँचे, डेरा गाजी खान से चोटी पहुँचे, उस डेरे पर पहुँचे जहाँ ऊँट बंधा हुआ था, 300 किलोमीटर। कुछ सड़कें कच्ची थी, तो वो इतने माहिर होते थे खोजी। और अबू बकर कभी आगे चलें कभी पीछे चलें, कभी आगे चलें कभी पीछे चलें। आपने कहा क्या कर रहे हो, कभी आगे आ जाते हो कोई पीछे आ जाते हो। कहा जी जब ख्याल आता है कोई आगे छुपा हुआ ना हो तो मैं आगे हो जाता हूँ, जब ख्याल आता है कोई पीछे से हमला ना कर दे तो मैं पीछे हो जाता हूँ। तो आपने उनको दुआ दी। तो जब आप पहाड़ पे चढ़ने लगे तो कुछ 3 किलोमीटर का सफ़र था, तो पंजों पर चलते चलते प्रेशर आकर कंकरियाँ चुभ चुभ के अंगुलियाँ ज़ख्मी हो गईं, तो वो जम नहीं रही थी चढ़ाई पर। तो अबू बकर सिद्दीक़ ने आपको अपनी कमर पे उठाया और पूरे पहाड़ तय करके ऊपर पहुँचे। तो मक्के में जाके देखना आप लोग को, तो आपको बाहर बिठा दिया और खुद अंदर घुस गया।
اندھیرا تھا، چاند کی روشنی تو تھی نہیں، 27 کی رات تھی، تو ٹٹول کے سارے سوراخ بند کیے، پھر سوراخ باقی تھے تو اپنی پگڑی اتار کے پھاڑ کے بند کی، پھر بھی سوراخ باقی رہ گیا تو اپنا کرتا اتارا اور پھاڑ کے سوراخ بند کیے، ایک باقی رہ گیا وہ جس میں سانپ تھا، اس پہ اپنی ایڑی رکھ کہا یا رسول اللہ آ جائیے۔ اندھیرے میں آپ کو نہیں پتہ چلا کہ ابو بکر نے کیا کیا؟ جب تھوڑی صبح ہوئی، روشنی ہوئی تو دیکھا ابو بکر کے نام پگڑی نہ کرتا، کہا ابو بکر یہ کیا؟ کہا یا رسول اللہ یہ سارے سوراخ تھے، مجھے ڈر لگا کوئی چیز اس میں نقصان دینے والی نہ ہو، اس لیے میں نے کرتا پھاڑ کے پگڑی پھاڑ کے یہ سارا بند کیا ہے۔ تو ایک دم ہمارے نبی کے آنسو نکل آئے، رونے لگے، کہ یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا جا۔ تو ایک دم جبریل آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں کہ ہم ابو بکر سے راضی ہو گئے اور جنت میں آپ کا ساتھی بنا دیا۔ تو آپ کے بیٹے تھے عبداللہ بن ابو بکر، وہ تھوڑی رات گزر جانے کے بعد غار ثور پر چڑھتے اور سارے دن کے حالات بتاتے، اور صبح صادق سے پہلے نیچے اتر کے چلے جاتے مکے۔ تو پیچھے آپ کے غلام تھے، وہ وہاں بکریاں چھوڑ دیتے تاکہ قدموں کے نشان کو کوئی پہچان نہ لے، اور جب رات کا اندھیرا ہو جاتا تھا تو وہ دودھ بکریوں کا نکال کے تو وہ آپ کا غلام وہ اوپر جا کے ان کو دودھ دے کر آتا تھا۔ 27 کی رات، 28 کی رات، 29 کی رات۔ اگلے دن شروع ہو گئی، یعنی 28 کے دن، 27 کے دن وہ کدھر گیا؟ اچھا، صبح ہوئی تو حضرت علی اٹھ بیٹھے اور وہ غصے میں آ کے انہوں نے ان کی پٹائی شروع کر دی، محمد کدھر ہے؟ مجھے کیا پتا، میں تو اندر ہوں۔ کہنے لگے ہمیں شک رات کو ہی پڑ گیا تھا کہ یہ محمد نہیں ہے، کیونکہ ہم اسے جتنے بھی پتھر مارتے تھے وہ ہائے نہیں کرتا تھا اور یہ ہر پتھر پہ ہائے کر رہا تھا، تو ہمیں شک پڑ گیا تھا کہ یہ محمد نہیں کوئی اور ہے۔ تو پھر انہیں ایک دم چاروں طرف پھیل گیا، اور وہ کھوجیے تھے، وہ آپ کے پنجوں کو پہچانتا اور ثور کے اوپر لے کر آیا۔ آگے اللہ کے حکم سے ایک مکڑی نے، اللہ نے ایک بیل نکالی ایسے، اس کی شاخیں بن گئی، اس میں مکڑیوں نے جالے تن